بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 317 ملاحظہ فرمائیں۔ وہ بیچاری تو کب کی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ وہ بولا بس تو پھر وہی کرو جو میں نے کہا، بھول جاؤ اس واقعے کو۔ اس نے تعمیل کی اور رکشہ واپس موڑا اور آہستہ آہستہ روانہ ہو گیا۔ شاید اسے میری بات پر پوری طرح اعتبار نہیں آیا تھا کہ میں اس کی جان لینے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس کا خیال ہوگا کہ اس کے پلٹتے ہی میں گولی چلا دوں گا۔ پھر جیسے جیسے فاصلہ بڑھتا گیا اس کا یقین بھی بڑھتا گیا اور اس کے رکشے کی رفتار بھی بڑھتی گئی۔ میں نے چکری کو اٹھا کے کندھے پر ڈال دیا تھا۔ 2 منٹ سے بھی کم وقت میں نے اسے گاڑی میں پھینک دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے میں نے سوچا کہ محسن کی طرف لوٹ جاؤں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں اسی راستے سے گزرا تھا۔ راستے پر گاڑیاں چیک کرنے والے سرکاری گاڑی کو پہچان لیں گے اور مجھے گزر جانے دیں گے، مگر یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ دوبارہ روک لیں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں ڈائریکٹر صاحب کی فیملی کو لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے ٹارچ کی روشنی میں اس فیملی کو دیکھنا چاہا تو انہیں صرف چکری نظر آئے گا، بے ہوش لیکن ایک نظر میں لاش نظر آنے والا۔ اس کے علاوہ اب مجھے پہلے وہ روکے گا جس نے آتے وقت نہیں روکا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے گاڑی کو اسی سمت میں بڑھا دیا جدھر رکتا گیا تھا۔ مجھے اب کم سے کم 3-4 میل کا چکر کاٹ کے وہاں پہنچنا تھا جہاں محسن کو ڈراپ کیا تھا۔ پون گھنٹہ پہلے کی بات تھی۔ دوبارہ وہاں پہنچنے میں 15-20 منٹ صرف ہونا لازمی تھے۔ محسن یقیناً پریشان ہوگا اتنی دیر کیوں ہوئی۔ چکری کو دوسرا رکشہ 5-10 منٹ بعد مل جانا چاہیے اور اس طرح ہمارے اور اس کے ایک ہی جگہ پہنچنے میں 10-15 منٹ کا فرق ہونا چاہیے۔ وہ جائے گا تو کہیں نہیں، مگر اندیشے یقیناً اسے پریشان رکھیں گے۔ ناکامی کے اندیشے، صورتحال کے برعکس سو جانے کے اندیشے، میرے پولیس کے ہاتھ پڑ جانے یا کسی بھی غیر متوقع بات کے اندیشے۔ کم سے کم وقت میں محسن تک پہنچ جانے کے خیال سے میں نے رفتار زیادہ رکھی۔ نئی مائکرو بس کا انجن 1500 سی سی کی طاقت کا تھا اور ہر فاکس ویگن کی طرح اس کی پک اپ بھی غیر معمولی تھی۔ تنگ اور ناموار سڑک پر میری ساری توجہ ڈرائیونگ کی طرف تھی۔ سن 66 سے پہلے کی فاکس ویگن میں 6 وولٹ کی بیٹری کی لائٹ بہت ہی کم ہوتی تھی۔ اب 12 وولٹ سے بھی ہیڈ لائٹس اتنی تیز نہیں تھی۔ وہ ایک بلائنڈ کارنر تھا جہاں میں نے پوری احتیاط کرتے ہوئے گاڑی کو موڑا تھا، مگر دوسری طرف سے ایک ٹرک کسی پاگل ہاتھی کی طرح دوڑتا ہوا آیا۔ میں نے اسٹیئرنگ وہیل کو ایک دم بائیں جانب موڑ کے تصادم کو بچا لیا۔ ٹرک اس کے باوجود مائکرو بس کی باڈی کو تقریباً چھوتا ہوا گزرا۔ اس کا اگلا بمپر مائکرو بس کے پچھلے بمپر پر لگا، لیکن یہ سب رفتہ گزشت والی بات ہو جاتی اگر اسی وقت ایک حادثہ پیش نہ آتا۔ معلوم نہیں کس وقت چکری ہوش میں آ گیا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کا 1 گھنٹے سے پہلے ہوش میں آنا مشکل تھا۔ میں نے ناپ تول کے صحیح جگہ پر ضرب لگائی تھی، مگر ہر انسان کی قوت مدافعت اور قوت برداشت جدا ہوتی ہے۔ بظاہر صحت مند نظر آنے والے کو سوئی چبھ جائے یا وہ خون کے ایک قطرہ بہتا دیکھ لے تو بے ہوش ہو جاتا ہے، اور اس کے برعکس کمزور نظر آنے والے کو گولی لگ جائے اور خون مسلسل بہہ رہا ہو تو وہ بے ہوش نہیں ہوتا اور مقابلہ کرتا ہے یا جان بچانے کے لیے اپنے پیروں پر چل کے کسی گھر یا ہاسپٹل تک جا پہنچتا ہے۔ چکری موقع کا منتظر رہا اور جب موڑ آیا تو اس نے یہ سمجھتے ہوئے کہ اب میں رفتار لازمی طور پر کم کروں گا، ایک دم دروازہ کھولا اور باہر چھلانگ مار دی۔ اگر یہ عام گاڑی ہوتی جس کا دروازہ باہر کی طرف کھلتا ہے تو چھو کر گزر جانے والا ٹرک اس دروازے سے ٹکراتا اور اسے توڑ کر سڑک پر گرا کے رونتا ہوا گزر جاتا، مگر دروازہ سلائیڈنگ تھا اور تھوڑا سا پش کرنے سے کھسک کر سائیڈ میں ہو گیا تھا۔ نتیجہ یہ کہ ادھر چکری نے باہر چس لی، ادھر ٹرک سامنے آ گیا۔ اس کے لیے ایک لمحے کی مہلت بھی نہ تھی جس میں وہ خود کو بچانے کی کوشش کے بارے میں سوچ بھی سکتا۔ غالباً وہ ہوا ہی میں تھا جب ٹرک نے سامنے سے اس کو ٹکر ماری۔ مائکرو بس کا دروازہ سامنے نہیں آیا مگر چکری آ گیا۔ اگر ٹرک ذرا فاصلے سے گزرتا تو شاید چکری سڑک پر گرتا، مگر اس صورت میں بھی اس کے بچنے کے امکانات بہت کم تھے۔ یا تو وہ مائکرو کے پچھلے پہیوں سے کچلا جاتا یا ٹرک کے اگلے پہیوں سے۔ پیچھے کیا ہوا اور کیا نہیں یہ میں نے سب نہیں دیکھا۔ میں نے اس وقت دروازے کے سلائیڈ کرنے کی آواز سنی تھی جب میں مائکرو بس کو ٹرک کی زد سے بچا رہا تھا۔ دوسرے لمحے چکری کی ایک بہت مختصر سیکنڈ کے 10ویں حصے تک یا اس سے بھی کم عرصے تک ارتعاش پیدا کرنے والی، دل خراش اور نزا کے قلب سے موت تک کے سفر کا عنوان بننے والی چیخ سنی۔ پھر میں آگے نکل گیا اور میں نے بریک تو ذہن کے خودکار رد عمل کے طور پر لگا دیے تھے، مگر مائکرو بس کے رکتے رکتے 20-25 گز اور گزر گئے۔ ٹرک والے نے واضح طور پر سب دیکھا تھا اور شاید سمجھ بھی لیا تھا کہ فرشتے اجل نے کسی بد نصیب کو سامنے لا ڈالا ہے، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ اسے تو 1 فٹ کا فاصلہ یا سیکنڈ کے 1000ویں حصے کی مہلت بھی نہ ملی۔
اس نے چکری کو سامنے سے ٹکراتے، گرتے اور مرتے دیکھا ہوگا۔ چکری شاید فضا میں تصادم کے فوراً بعد ہی مر گیا ہوگا۔ جب وہ سڑک پر گرا ہوگا تو لاش ہوگا، اور ٹرک نے کسی جیتے جاگتے آدمی کو نہیں، ایک لاش کو کچلا ہوگا۔ مائکرو بس کو روکتے ہی میں نے سڑک کے وسط میں وہ دھبا سا دیکھا جو 50 گز کے فاصلے سے یوں لگتا تھا جیسے سڑک پر کیچڑ ہے اور کچھ غلاظت پھیلی ہوئی ہے۔ چکری سڑک پر پس کر دور دور تک پھیل گیا تھا۔ اس کا خون، گوشت اور ہڈیاں سڑک پر گرد، تار، کول، کنکر، پتھر اور گھاس پھوس میں مل کر بچھ گئی تھی۔ ٹرک والے عموماً ایسے معاملات میں سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کسی اور کے نقطۂ نظر سے یہ سفاکی اور بربریت ہو سکتی ہے، مگر ٹرک ڈرائیور جانتے ہیں کہ نادانستہ قتل کے الزام میں ان کو پولیس کچہری اور جیل خانے کے کتنے پرعذاب سالوں پر پھیلے ہوئے مرحلے جھیلنے ہوں گے۔ اس کا ارادہ کسی کو مارنے کا نہیں تھا، چنانچہ اس کی سب سے بڑی سزا وہ ذہنی اذیت بنی ہوگی جو اس نے بعد میں اس منظر کا تصور کر کے کاٹی۔ مگر اس وقت وہ رکا نہیں، سیدھا گزر گیا۔ وہ جانتا تھا کہ مرنے والا خودکشی کرنا چاہتا تھا، اسے کوئی نہیں بچا سکتا تھا، پھر وہ خود کو کیوں نہ بچائے؟ معلوم نہیں آگے اس ٹرک کو کسی پولیس والے نے روکا یا نہیں۔ چوروں، ڈاکوؤں اور قاتلوں کو وہ کم ہی روکتے ہیں۔ ان کا شوق اور ان کی ہابی ہے ان کو روکنا اور ڈھک دینا۔ جو کمزور ہوں، اپنا دفاع نہ کر سکتے ہوں، دنیاوی طور پر لاوارث ہوں اور خود کو بے گناہ ثابت نہ کر سکتے ہوں، چنانچہ ان پر کسی بھی جرم میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا جا سکتا ہے۔ میں اس حادثے پر خاصا دل گرفتہ تھا۔ چکری نے مجھے چکر دیا تھا اور اس وقت یہ بھولا ہوا تھا کہ سب سے بڑی چکر باز تقدیر ہے۔ وہ اپنے آقائے ولی نعمت کی خدمت میں اپنے کارنامے کی تفصیل بیان کرنے کے لیے حاضر ہونے دوڑا تھا کہ اس نے اپنی چالاکی اور ذہانت سے محسن اور سکندر کو کیا چکر دیا ہے، مگر اسے علم نہ تھا کہ راستے تو اجل نے بند کر رکھے ہیں۔ وہ سراج کو کچھ بتائے بغیر مر گیا تھا۔ یہ میرے نقطۂ نظر سے اچھا ہوا تھا، مگر میں ان بد نصیبوں کی عبرت ناک انجام پر افسوس کیے بنا نہ رہ سکا جو قدرت کے نظام انصاف کی گرفت میں آنے سے بچے رہتے ہیں تو بالکل ہی بھول جاتے ہیں کہ دنیا کو چلانے کے لیے خالق کائنات نے اس نظام میں ایک توازن ہمیشہ برقرار رکھا ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو اب تک انسان کی فطرت میں شامل بدی کا عنصر غالب آ چکا ہوتا اور شیطان ہی خدا کہلاتا۔ میں بے اختیار چند قدم آگے بڑھا۔ سڑک پر خون کی دو متوازی لکیریں سی بن گئی تھی۔ ان سے ذرا ہٹ کے چکری کے آدھے ادھورے ٹکڑے اور کپڑوں کے چیتھڑے بکھرے ہوئے تھے، مگر جس چیز نے مجھے متوجہ کیا وہ کچھ کاغذات تھے۔ کالبن ٹرک کی ٹکر کے ساتھ ہی یہ کاغذات اس کی کوٹ کی جیب سے نکل کر گر گئے تھے۔ میں نے جھک کر ان کاغذوں کو اٹھانا چاہا تو مجھے ایک پرس بھی دکھائی دیا۔ میں نے اسے بھی جیب میں ڈال دیا اور پلٹ کر اپنی گاڑی کی طرف چلنے لگا۔ میری طبیعت اچانک مالش کرنے لگی تھی۔ نیچے جھکتے ہوئے مجھے ایک عجیب سی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بو محسوس ہوئی تھی۔ یہ بو میں نے قصابوں کی گندی دکانوں میں اور ایک بار کمیلے میں محسوس کی تھی۔ مجھے ایک ابکائی سی آئی اور ذرا سی دیر کے لیے مجھے زمین و آسمان گھومتے ہوئے لگے۔ میں نے مائکرو بس کا سہارا نہ لیا ہوتا تو میں یقیناً گر جاتا۔ چند منٹ بعد میری طبیعت سنبھل گئی اور میں نے چہرے پر سے وہ پسینہ خشک کیا جو میرے جسم پر بھی بہہ رہا تھا۔ مجھے کمزوری کا احساس ہوا لیکن میں ڈرائیونگ کرنے لگا۔ اب میں بہت محتاط تھا۔ میں گاڑی کو بہت آہستہ آہستہ چلا رہا تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ احساس سے اس خونی منظر کو کھرچ کر مٹا دوں جو ساری لردہ خیز تفصیلات کے ساتھ میرے ذہن پر یوں نقش ہو گیا تھا جیسے شفاف شیشے پر چپکی ہوئی تصویر۔ ایک طویل سفر کر کے میں محسن تک پہنچا تو ذہنی اور اعصابی تکان کے آثار میری صورت سے عیاں تھے۔ اتنی دیر کیوں ہوئی؟ محسن نے گاڑی کے رکتے ہی قریب آ کر کہا۔ میں تو گھبرا گیا تھا۔ پھر اس نے میری صورت دیکھی۔ تجھے کیا ہوا ہے سکندر؟ کچھ نہیں، میں نے اسٹیئرنگ پر سر رکھ کر کہا۔ بڑی اچھی بات ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، چکری کچھ نہیں کر سکا۔ کیا تو نے اسے مار دیا؟ محسن بولا۔ اگر مار دیا ہے تو کوئی بات نہیں، ناگزیر سمجھ کے ایسا کیا ہوگا تو نے۔ نہیں یار، میں نے اسے نہیں مارا، اسے قدرت نے مار دیا۔ اسے وہیں مرنا تھا، تقدیر نے ہمیں بھیجا اور ہم نے اس کے لیے وہاں پہنچنے کا سبب پیدا کر دیا جہاں عزرائیل کو اس کی روح قبض کرنے کا حکم تھا۔ جب وقت آتا ہے تو سبھی وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں موت منتظر ہوتی ہے۔ چل تو ادھر، محسن نے کہا، گاڑی میں چلاؤں گا، تو اطمینان سے مجھے بتا کہ کیا ہوا۔ ایسا کرتے ہیں کہ گلبرگ کی طرف چلتے ہیں، وہاں بیٹھ کے کافی پئیں گے، تیری طبیعت کچھ بحال ہو جائے گی، پھر وہیں سے سب کے لیے کھانا لے کر گھر چلیں گے۔ میں نے فقط تائید میں سر ہلایا اور پھر محسن کو چکری کی موت کے بارے میں بتانے لگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ہی ہوا، محسن نے پوری بات سن کر کہا۔ اگر ہم اسے اغوا بھی کر لیتے تو دلاور اینڈ کمپنی والے اپنی واردات کو اغوا کی دوسری وارداتوں کے ساتھ ملا کے دیکھتے اور محتاط ہو جاتے۔ وہ کسی ٹرک پر سامان نہ بھیجتے، وقتی طور پر یہ سلسلہ ضرور روک دیتے
اور اگر ہم وہیں سے ٹریلر لیتے تو شاید وہ سراغ لگا لیتے کہ چکری ہم سے ملا تھا۔ میں نے کہا اگر وہ ہمارے ہاتھوں مارا جاتا تب بھی شکوک جنم لیتے، تفتیش ہوتی اور عین ممکن تھا کہ بات اس کار ڈیلر تک پہنچ جاتی۔ محسن بولا اب جو ہوا وہ ایک عام حادثہ ہے۔ سڑکوں پر انسان ان مشینوں کے نیچے پستے رہتے ہیں جن کو وہ خود بناتے ہیں اور چلاتے ہیں۔ کارخانوں میں بھی یہی ہوتا ہے اور گھروں میں بھی۔ آدمی نے بجلی ایجاد کی، اب ایجاد اپنے موجد کو قتل کرتی رہتی ہے، اسے سزائے موت دیتی ہے۔ تخلیق اپنے خالق کو ختم کر دیتی ہے۔ اس نے گاڑی کو پارک کرنے کے لیے ترچھی کھڑی ہوئی گاڑیوں کی صف میں شامل کر دیا۔ کافی کا پہلا کپ پی کر میری طبیعت بحال ہو گئی اور ڈپریشن کا وہ بخار اتر گیا جو ایک سانے کا رد عمل تھا۔ سگریٹ سلگا کر میں نے اطمینان سے ایک طویل گہرا کش لیا اور پھر وہ کاغذ نکالے جو میں نے سڑک سے اٹھا لیے تھے۔ پرس کے اندر 7,000 روپے تھے، 15,000 کے 2 چیک تھے، ایک کراس اور دوسرا بیریئر۔ ان کے نیچے صرف دستخط تھے۔ کراس چیک گڈز فارورڈنگ ایجنسی کے نام پر تھا اور بیریئر چیک ملک حق نواز کے نام پر۔ یہ ملک حق نواز ہی گڈز فارورڈنگ ایجنسی کا مالک ہو سکتا ہے۔ محسن نے چیک کو دے کر کہا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، ظاہر ہے یہ چیک کسی نے دیے تھے، یہ ٹرک سے سامان بھجوانے کا معاوضہ ہوگا۔ محسن بولا یہ تو معلوم کیا جا سکتا ہے کہ ٹرک کس نے لیے تھے، ہر چیک پر ایک اکاؤنٹ نمبر ہے۔ میں نے کہا بیریئر چیک مقامی ہے، کراس چیک کراچی کا ہے، اکاؤنٹ نمبر سے اکاؤنٹ ہولڈر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بہت مشکل ہے، مگر مشکل سے مشکل کام بھی ناممکن نہیں ہوتا، خصوصاً اس معاشرے میں جہاں اصول اور قانون سے زیادہ سکہ چلتا ہو۔ محسن نے کہا اور چیک جیب میں رکھ لیے۔ پھر ہم نے کاغذات کا معائنہ شروع کر دیا۔ یہ ایک ہی کاپی سے پھاڑے ہوئے صفحات لگتے تھے، کچھ پرانے تھے، ان کے مڑے ہوئے کناروں کی خستہ حالی اور میلا رنگ دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا تھا۔ صرف ایک کاغذ بالکل نیا اور سفید تھا، اس پر صرف نمبر لکھے ہوئے تھے اور یہ سب نمبر گاڑیوں کے تھے۔ غور کرنے پر میں یہ نتیجہ اخذ کرنے میں بھی کامیاب رہا کہ سارے نمبر کمرشل تھے۔ پرائیویٹ کاروں کی سیریز میں یہ نمبر نہیں آتے تھے، یہ غالباً ٹرک ہیں۔ میں نے کہا۔ محسن نے کاغذ لے لیا۔ چکری نے کیوں نوٹ کیے ہیں؟ ہم نے اسے کہا تھا کہ ہمیں ان ٹرکوں کے بارے میں تفصیلات درکار ہیں۔ میں نے کہا نمبر اسے زبانی یاد تھے۔ 1 منٹ، اس نے کچھ نمبر بتائے بھی تھے۔ محسن نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا 7151 یعنی 7151، یہ تو اس میں نہیں ہے۔ دوسرا نمبر کیا تھا؟ 27192719۔ میں نے کہا یہ بھی نہیں ہے۔ محسن بولا کیا فرماتی ہے آپ کی چھٹی اس بیچ اس مسئلے کے؟ میرا خیال ہے کہ چکری نے بڑی اجلت میں یہ نمبر ایک کاغذ پر لکھے۔ میں نے کہا غالباً سراج کو بتانے کے لیے کہ ان ٹرکوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، کیونکہ سکندر اور محسن نے پیڈرو کو وہاں دیکھ لیا تھا اور انہیں شک ہو گیا تھا کہ اس کمپنی کے ٹرک دوسرے مال کے ساتھ اسلحے کی ترسیل کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ چکری بتانا چاہتا ہوگا کہ آپ کے دشمنوں نے مجھے 10,000 کی رشوت دے کر ان ٹرکوں کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہی تھی۔ میں نے بہت ہوشیاری سے انہیں ٹال دیا، بلکہ غلط ٹرکوں کے نمبر دے دیے۔ محسن نے کہا اور 2 ایسے ڈرائیوروں کے نام بتا دیے جو یہ کام نہیں کرتے تھے یا جن کا وجود ہی نہیں تھا۔ اس کا مقصد سراج کو خبردار کرنا ہوگا کہ جو اطلاع ہم اس کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکے وہ کسی اور سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ خود تو نمک خوار ہے، مگر دوسروں میں سے کسی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ 10-20 ہزار کی خاطر انہیں بتا دے۔ یہ تو اطلاع ہی ایسی ہے کہ کوئی ان کو فون کر کے بھی دے سکتا تھا، اور ٹرک دشمنوں کے ہاتھ لگ جاتے تو پتہ بھی نہ چلتا کہ کس نے نمک حرامی کی تھی۔ بہتر ہوگا کہ ان ٹرکوں کو روک لیا جائے یا ان کا راستہ بدل دیا جائے۔ تیرا مطلب ہے یہ ٹرک روانہ ہو چکے ہیں اور راستے میں ہیں؟ ایک نظریہ ہے یہ، میں نے کہا۔ دوسرا نظریہ کہتا ہے کہ یہی وہ 10 ٹرک ہیں جو دلاور اینڈ کمپنی کے زیر استعمال ہیں۔ خطرہ محسوس کرتے ہیں وہ ٹرک بدل دیتے ہیں یا ان کے نمبر بدل دیتے ہیں۔ یہ تو بہت مفید معلومات حاصل ہو گئی۔ میں نے کہا ہم ان ٹرکوں پر نظر رکھ سکتے ہیں، ڈرائیور کوئی بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے، ہوگا تو وہ انہی کا آدمی۔ میں اس شخص کی طرح محسوس کرتا ہوں جسے دشمن نے اپنی ٹیلیسکوپک رائفل سے گولی کا نشانہ بنانے کا سوچا ہو، مگر عین اس وقت جب گولی چلانے والی انگلی حرکت میں آ چکی ہو، زلزلہ آ جائے اور نشانہ خطا ہو جائے۔ چکری پہلے رکشے میں بیٹھ جاتا تو خاموشی سے سراج کے پاس پہنچ کے اسے ہمارے سارے عزائم اور ارادوں کے متعلق بتا دیتا۔ ہم نے دوسرے سرکس کا سارا پلان بھی بتا دیا تھا۔ وہ رکشے والا جس نے اسے لے جانے سے انکار کیا خدا کا بھیجا ہوا کوئی فرشتہ تھا، خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ، اجل کا بھیجا ہوا۔ محسن بولا اس کا تو حساب کتاب غلط ہو جاتا۔ یہ ضروری تھا کہ چکری کو ہوش آتی اور وہ مقرر وقت پر اپنی موت سے ملنے پہنچتا۔ خدا نے ایک بہت بڑی آفت سے بچا لیا۔ صبح سیدھے اس کار ڈیلر کے پاس چل کے ٹریلر کا سودا کرو، میں نے کہا۔ وہ خود بھی چاہتا تھا کہ چکری بیچ میں کوئی چکر نہ چلا دے۔ چکری کے نہ آنے سے وہ خوش ہوگا، ہم بھی اس کا نام نہیں لیں گے۔
ہم 4 لاکھ روپے اسے ہی کیوں نہ دیں؟ محسن بولا۔ دوبارہ وہاں کیوں جائیں جہاں ایک بار پیڈرو سے ملاقات ہوتے ہوتے رہ گئی، نامعلوم کل کون مل جائے۔ یہ ٹھیک ہے، میں نے کہا، شو روم کے مالک سے کہیں کہ بھائی یہ لو رقم، جاؤ اور ٹریلر لے آؤ، ہم تم کو جانتے ہیں اور تم پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ تو بہت خوش ہوگا، اسے موقع ملے گا بیچ میں پڑھ کے رقم مارنے کا، مگر افشائے راز کا بالکل ڈر نہیں ہوگا۔ پھر اسی سے کہیں گے کہ ٹریلر کو بھی ہمارے نام پر منتقل کرانے کی ساری کاغذی کاروائی پوری کر لے۔ کیا ٹریلر بھی عجب خان کے نام پر ہوگا؟ اور کس کے نام پر ہونا چاہیے؟ نورتن سرکس کمپنی کے نام پر؟ نہیں، ہونا تو چاہیے کسی شخص کے نام پر۔ کمپنی کا کیا ہے، کل ہو نہ ہو، محسن بولا، کسی عورت کے نام پر کروا لیتے ہیں، مثلاً کوئی بائی یا ناڈیا قسم کا نام ہو، بجلی بھائی بمبئی والی۔ میں نے کہا، نہیں دوست، بے شک سرکس میں اوٹ پٹانگ ناموں والے ملتے ہیں، مگر ایسے نام آج کل کون رکھتا ہے؟ نام امپریس کرنے والا ہونا چاہیے۔ سریا شانی آف بھوپال، بیگم ارجمند بانو کزلی باش، یا مسز صاحبزادہ شوکت حیات۔ یہ ٹھیک ہے، محسن بولا، یہی نام بتا دیں گے اسے۔ میرا خیال ہے کہ اب چلنا چاہیے، 9 بجنے والے ہیں، غالب تشویش میں مبتلا ہوگا۔ ہم نے وہیں سے 6 افراد کے لیے کھانا پیک کرایا اور اسی 7,000 کی رقم میں سے ادائیگی کی جو چکری سے ملی تھی۔ یہ مال دشمن کا تھا اور مال حرام بھی ہو سکتا تھا، مگر ہمیں تردد کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ہمارے لیے تو یہ مال غنیمت تھا جس کے حلال ہونے میں شبہ نہ تھا۔ 9:30 بجے ہم نے مائکرو بس کو ریلوے کوارٹر سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر روک دیا۔ یہاں بہت سی گاڑیاں ایک قطار میں کھڑی ہوئی تھیں، ان میں بیشتر پرائیویٹ بسیں تھیں جو شہر کو مضافات سے ملاتی تھیں اور صبح سے شام تک مسافر ڈھونے کے بعد رات کو یہاں کھڑی کر دی جاتی تھی۔ وہاں 3-4 گیراج تھے جہاں رات بھر میں ان بسوں کے چھوٹے موٹے نقائص دور کر دیے جاتے تھے تاکہ وہ اگلا دن پھر بار برداری میں خیریت سے گزار لیں۔ کوئی کام ہے جناب؟ ایک نوجوان مکینک ہماری طرف لپکا۔ ہاں، میں نے کہا، 4 پہیوں کی بریک الائٹمنٹ ہونی ہے۔ ہو جائے گی جناب، کب چاہیے گاڑی؟ ہم صبح آئیں گے، آج کا دن تو گزار لیا۔ میں نے کہا، گاڑی کھنچ رہی تھی؟ مکینک بولا، ہاں بہت زیادہ، دائیں طرف۔ میں نے کہا، اور محسن کے ساتھ چل پڑا۔ وہ جناب چابی؟ مکینک نے کہا، میں بریک ٹیسٹ کیسے کروں گا؟ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میں نے کہا، مگر یہ مت کرنا کہ رات بھر گاڑی دوڑاتے پھرو، میں نے میٹر دیکھا ہوا ہے۔ آپ فکر مت کریں جی، مکینک نے کہا، میں نے اسے ایک لمبے کام میں الجھا دیا تھا اور یہ کام اچھا ہی تھا۔ وہ ایک ویل کو کھول کے بریک سیٹ کرنے لگا۔ بریک شو یا واشر کے خراب ہونے کا کوئی امکان نہ تھا، چنانچہ ہم صبح اسے حق کے محنت ادا کرنے کے پابند تھے۔ اگر ہم اسے کہتے کہ میاں یہ گاڑی کھڑی ہے، رات بھر اس کا خیال رکھنا، تو وہ کبھی راضی نہ ہوتا اور ڈرتا کہ کہیں وہ پھنس نہ جائے۔ مگر اب اس کا بھی بھلا ہو گیا تھا اور ہمارا بھی۔ چابی میں نے اس لیے نہیں دی تھی کہ اگنیشن اور ڈور لاک کے علاوہ وہی چابی پیچھے انجن کور کھولنے میں بھی کام آتی تھی، اور پیچھے کے مختصر سے خانے میں اسلحہ بھرا ہوا تھا۔ ہم سوٹ کیس اور کھانے کے بنڈل اٹھائے مارچ کرتے ہوئے 2 فرلانگ دور واقع کوارٹر میں پہنچے تو 10:30 بجے تھے۔ غالب سو کے اٹھ گیا تھا اور اب جولی سو رہی تھی، سراج کی ماں بھی سو رہی تھی، مگر ہماری باتوں کی آواز پر وہ اٹھ بیٹھی۔ اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ قید تنہائی اس کے اعصاب پر اثر انداز ہونے لگی تھی اور یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ کوئی آیا تو نہیں تھا؟ میں نے کہا، کون آئے گا اس خانہ خرابی میں؟ غالب نے سرد آب بھر کر کہا، اب تو اس بوتے کافر کا خیال تک نہیں آتا۔ یہ بھی اچھا ہی ہوا، میں نے کہا، ورنہ اس جفا پیشہ کے پیکرے خیال سے بعید نہیں کیا ہے تو دوسری ٹانگ بھی توڑ جائے۔ تم دونوں کی صورت پر آج فاقہ مستی نہیں، آسودگی ہے۔ تم میچ کرتے رہے ہو؟ غالب نے کہا۔ میں نے حیران ہو کے محسن کی طرف دیکھا۔ یہ تو سچ ہے مرزا، ایک بار نہیں، ہم نے 2 بار کافی پی، ایک بار شیطان میں اور وہاں بیٹھ کے اپنے اپنے خواب بھی دیکھے۔ کیا عیاشی ہے! ہاں، میری جگہ ایک ٹانگ پلستر پھنسا کے بیٹھو اور پھر فیصلہ کرو، غالب بولا۔ لیکن ہم نے اور بھی بہت کچھ کیا، میں نے کہا، لیکن پہلے ڈنر۔ جولی کو بھی اٹھا لو، غالب نے کہا۔ کمال حوصلہ رکھنے والی اور صابر لڑکی ہے، سختی تو جھیلتی آئی ہے۔ ماں کی موت کا صدمہ بھی جھیل گئی اور اب بالکل نارمل ہے، جانے اس پر بعد میں کیا بیتی۔ غالب نے سر دا بھر کر کہا، موت سب کو برابر کر دیتی ہے۔ میں نے کہا، یہ انگریزی مقولہ ہے، شاہ اور فقیر، مجرم اور منصف، دوست دشمن سب مر گئے تو فقط ایک مشت خاک رہ گئے جو عائشہ پر بیتے گی، وہی کیتھرین پر۔ اسے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ کسے لاوارث قرار دے کر دفن کیا گیا، کسے سرکاری مردہ خانے کے فرش پر ڈال دیا گیا، یا چیر پھاڑ کرنے والے متجسس طالب علم ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا گیا، اور کس کا جنازہ دھوم دھام سے اٹھا اور سوئم چیلم ہوا۔ یہ فرق دنیا کی نظر دیکھتی ہے، مرنے والے کو کیا؟ تم نے دلاور کو بھی مطلع کر دیا تھا، غالب نے کہا۔
ہاں اسے بتاتے وقت میری خواہش تھی اس کا چہرہ دیکھوں۔ میں نے کہا کہ کیا اس خبر کا بھی اس کی صورت پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا؟ جولی شام کو قبرستان جانا چاہتی تھی۔ غالب بولا ہاں ہم نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ میں نے کہا کل ضرور لے جانا۔ غالب نے کہا کوئی تازہ قبر دیکھ لینا۔ میں نے اقرار میں ساری لایا، اس جھوٹ کو نبھانے کے لیے یہ بھی تو کرنا ہوگا۔ موسی نے جولی کو جگا دیا۔ ہماری اصرار پر اس نے تھوڑا بہت کھایا۔ غالب کے لیے دوا خریدتے وقت میں نے کچھ سکون آور ادویات بھی لے لی تھی۔ غالب کے لیے تو وہی 2 گولیاں تھیں، ایک اینٹی بایوٹک اور دوسری پین کلر۔ جولی نے ایک سکون بخش گولی کھائی اور پھر سو گئی۔ سراج کی ماں نے پھر ضد کی کہ ہمیں دھمکی دینا پڑی کہ اس نے گولیاں نہ کھائی تو ہم زبردستی انجیکشن لگا دیں گے۔ آدھے گھنٹے میں وہ بھی سو گئی۔ اب تم بھی آرام کر لو، یہ فرصت بہت غنیمت ہے۔ غالب نے کہا ہم ابھی آتے ہیں آدھے پون گھنٹے میں۔ میں نے کہا اب اس وقت کہاں کی سوج گئی ہے؟ کل رابعہ کے دیے ہوئے نمبر پر رابطہ نہیں ہو سکا، آج پھر کوشش کرتے ہیں۔ موسی نے کہا اسے بھی شیلا کی خبر لینا۔ میں نے کہا خوب اچھی طرح خبر لینا۔ غالب بولا آخر منقوع ہے تیری، اسے کون روک سکتا ہے تیرے خوابوں میں آنے سے؟ ہاں جیسے چاہے آئے، با پردہ یا بے پردہ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ نہیں آتی؟ محسن بگڑ کے بولا نور چشم وہ ایک بار آتی تو تم ہمیں 10 بار بتاتے۔ غالب نے ہنس کر کہا مگر تم میاں بیوی زندگی کی گاڑی کے عجیب پہیے ہو، ایک ہی ہوا نکلی ہوئی ہے، دوسرے میں ہوا نہیں بھری ہوئی ہے مرزا۔ میں نے متانے سے کہا اور مطلب سمجھ کے غالب نے کہکا مارا۔ محسن شرما کے دانت نکالنے لگا۔ ہم تفریح کے انداز میں باہر نکلے، سگریٹیں پیتے اور اطمینان سے چلتے ہوئے ہم رابعہ اور شیلا کی باتیں کرتے رہے۔ مجھے کچھ اندازہ تھا کہ یہاں آتے ہوئے میں نے سرکاری اور نیم سرکاری دفاتر کہاں دیکھے تھے، اس کے لیے ہمیں 3-4 میل دور جانا پڑا۔ پہلی جگہ میں شرمندگی اور ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ چوکیدار بہت فرض شناس اور ایماندار ثابت ہوا۔ دوسرے دفتر میں 2 چوکیدار تھے، ایک تھوڑا سا اڑیل تھا مگر دوسرے نے اسے راضی کر لیا۔ اس نے ایک کمرے کا کفل کھول دیا۔ بہت لمبی بات مت کرنا جی، وہ بولا، یہ نہ ہو پورے مہینے کے برابر بل بنا دو۔ وہ نسبتاً سیدھا آدمی تھا، بن بھی گیا تو تم پر الزام نہیں آئے گا۔ میں نے کہا سرکاری فون کو دن میں سبھی استعمال کرتے ہوں گے، لیکن تم فکر مت کرو، ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے، لائن مل گئی تو زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ۔ محسن بولا آدھا گھنٹہ؟ چوکیدار کا دم خشک ہونے لگا۔ اچھا 10-15 منٹ۔ میں نے کہا او دیکھو جی، باہر بات مت کرنا، ملک سے باہر، ورنہ بل میں لکھا ہوا آ جائے گا کہ کہاں بات ہوئی تھی اور کتنے بجے ہوئی تھی، ہم پکڑے جائیں گے۔ وہ بولا میں نے بتایا ہے نا کہ ہم کراچی بات کریں گے، اعتبار نہیں ہے تو خود نمبر ملا دو۔ میں نے کہا پھر ڈائل میں تالا ڈال کے باہر چلے جاؤ۔ وہ کچھ شرمندہ ہو گیا۔ نہیں جی آپ بات کریں، فضول باتیں کر رہا ہے۔ اس کے ساتھی نے ڈانٹ کر کہا او پاگل، کام کی بات بھی کر لیں، پوچھ پیسے کتنے دیں گے؟ پیسے 200 کافی ہوں گے۔ میں نے کہا لو جی، اتنے بڑے کام کے 200؟ چالاک چوکیدار نے کہا 250 تو دو، اور پہلے بات کر کے تم نے خالی جیب دکھا دی تو ہم کیا کریں گے؟ اصول تو ٹھیک ہے تمہارا، میں نے کہا، اور اسے 250 روپے نکال کر دے دیے۔ بے ایمانی میں ادار کا کیا کام اور اعتبار کیسا؟ بڑا افسوس ہے جی۔ وہ 250 لے کر بولا ایک تو ہم آپ کا کام کر رہے ہیں اور آپ ہو کہ ہمیں بے ایمان کہہ رہے ہو۔ نہیں یار، تم خواہ مخواہ برا مان گئے۔ میں نے ہنس کر کہا تم بے ایمان کہاں ہو، خدا تمہارا ایمان سلامت رکھے۔ وہ کچھ دیر زیر لب بڑبڑایا۔ اسے میری صاف گوئی اچھی نہیں لگی تھی، لیکن 250 کے لالچ نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔